اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایک چیز کو کلیریفائی کر لیں کہ جو ہمسایہ ہوتا ہے اس سے صرف یہی مراد نہیں ہوتی کہ جو آدمی جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے وہ ہمسایہ ہے، یہ بھی ہمسایہ ہے، یہ افضل ہمسایہ ہے، سب سے بہتر سلوک کا مستحق یہی ہمسایہ ہے۔ لیکن ہمسائے میں اور بھی لوگ آتے ہیں۔ آپ جس سکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں آپ کے کلاس فیلوز جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ آپ جس آفس میں کام کر رہے ہیں، آفس ورک میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کے جتنے بھی سبارڈینیٹ ہیں، جتنے بھی آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے ہمسایوں میں آتے ہیں۔ آپ جس جگہ بزنس کر رہے ہیں اس بزنس کمیونٹی میں جتنے بھی لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ آپ جس جگہ دکان کر رہے ہیں تو اس کے ارد گرد جتنے دکاندار ہوتے ہیں وہ آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمسائے کا مطلب وسیع ہے۔ اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، جہاز میں، ریل میں، کسی بھی چیز میں سواری کر رہے ہیں تو اس کے ارد گرد جو مسافر ہوتے ہیں وہ بھی مسافر آپ کے لیے پڑوسی کا حق رکھتے ہیں۔ جب تک سفر ختم نہیں ہو جاتا وہ آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ تو پڑوسی کی جو لمٹ ہے یہ ذرا وسیع ہے، اس کو وسیع بنایا جائے۔ زندگی میں جس آدمی کا بھی آپ کے ساتھ جتنا بھی ساتھ ہوتا ہے چلتے ہوئے تو وہ آپ کا پڑوسی ہوتا ہے۔ تو پڑوسی کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ یعنی اس سے بڑی کیا تاکید ہو سکتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کی اتنی باتیں بتائی کہ مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیا جائے۔ یعنی آپ کی جو جائیداد ہے، وراثت ہے، اس میں بھی پڑوسی کو حصہ دار نہ بنا دیا جائے۔ اتنے زیادہ اسلام نے پڑوسی کے حقوق بتائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہرگز وہ بندہ ایماندار نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وہ آدمی ایماندار نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا قسم ہے اللہ کی وہ آدمی ہرگز ایماندار نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا ایسا آدمی ہے جو ایماندار نہیں ہوگا؟ تو فرمایا جس کی آفتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو وہ بندہ ایماندار نہیں ہے۔ آپ کے گھر کے ساتھ رہنے والا آدمی اگر آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے تو آپ ایماندار نہیں ہیں۔ آپ اگر کسی جگہ سفر کر رہے ہیں، آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہے، آپ کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، آپ سموکنگ کر رہے ہیں، دوسرا بندہ آپ کی سموکنگ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو آپ ایمانداروں کی صفت میں شامل نہیں ہیں اس حدیث کے مطابق۔ آپ اگر آفس میں کام کر رہے ہیں، دوسرا آدمی آپ کی باتوں سے، آپ کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، آپ کی آنکھوں سے محفوظ نہیں ہے، تو آپ ایماندار نہیں ہیں اس حدیث کے مطابق۔ آپ اگر سفر کر رہے ہیں، آپ دکاندار ہیں، دوسرے دکاندار آپ کی حرکتوں سے ناخوش ہیں، بری باتوں سے ناخوش ہیں، تو پھر بھی اس حدیث کے مطابق آپ ایماندار نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے جو ہمسائے ہیں وہ آپ کی آفتوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ ایک اور حدیث بہقی میں نقل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت بہت نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، مگر ہمسایوں کو ستاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ اور ایک اور عورت کے بارے میں ذکر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نفلی روزے اور نفلی عبادتیں کم کرتی ہے لیکن اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتی، اپنے ہمسایوں کو خوش رکھتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ نفلی عبادتیں، نفلی ذکر اذکار جتنا بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ چلنے والے وہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں تو آپ کا ٹھکانہ اس حدیث کے مطابق جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر فرائض کے بعد آپ نفلی عبادات کم کر رہے ہیں لیکن آپ کے کولیگ آپ سے خوش ہیں، آپ کے پڑوسی آپ سے راضی ہیں، تو آپ کا ٹھکانہ اس حدیث کے مطابق جنت کی طرف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھنے کے بعد پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث بھی بخاری میں نقل ہے،
کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کی، اتنی اچھے سلوک کی نشاندہی کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ ان کو کہیں وراثت میں حصہ دار نہ بنا دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری و مسلم میں یہ حدیث نقل ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ اگر اپنے گھر میں سالن بناؤ تو شوربے اور اس میں زیادہ ڈال لو، شوربہ زیادہ بنا لو، اور اپنے پڑوسیوں کو بھی اس میں حصہ دار بنا لو۔ یعنی اگر گھر میں کوئی اچھی چیز بناتے ہو تو پڑوسیوں کو ضرور حصہ دار بنایا جائے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ اچھے پھل لے آئے ہیں، اچھے ڈریس لے آئے ہیں، تو پڑوسیوں کو حصہ دار بنائیں۔ حصہ دار اگر نہیں بنا سکتے ان پھلوں میں، تو پھر پھل ایسے علماء فرماتے ہیں چھپ کے کھائے جائیں کہ ان کے چھلکے تک بھی باہر نہ پھینکے جائیں کہ ان کے پڑوسیوں کا دل دکھ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مشکات شریف کی حدیث کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہوا ہو۔ آج کتنے پڑوسی ہمارے اندر ایسے ہیں؟ آج کتنے پڑوسی ہیں جو بھوکے ہیں؟ کیا ہم ان کو کھانا کھلا رہے ہیں؟ ہم مومن نہیں ہیں اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہے تو۔ جو خود پیٹ بھر کے کھاتے ہو تو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو۔ آپ کے آفس میں اگر آپ کا کلاس 4 بھوکا ہوا ہے، آپ کے آفس میں اگر آپ کے چھوٹے طبقے کے ملازمین بھوکے ہوئے ہیں، آپ پیٹ بھرے ہوئے ہیں، تو آپ مومن نہیں ہیں۔ آپ کے سکول میں اگر غریب طلباء بھوکے ہوئے ہیں اور آپ نے پیٹ بھر کے کھایا ہے تو پھر آپ مومن نہیں ہیں۔ آپ کے محلے میں اگر کوئی آدمی بھوکا سو رہا ہے اور آپ نے پیٹ بھر کے کھایا ہے تو پھر بھی آپ مومن نہیں ہیں۔ مومن بننے کے لیے یہ نشانی ہے، یہ شرط ہے کہ جو خود کھاؤ وہ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، میں اگر ہدیہ دوں تو پرائرٹی کس کو دوں، پہلے کس کو ہدیہ دوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ نزدیک ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آفس میں بھی جس آدمی کی کرسی چیئر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کا زیادہ حقدار ہے۔ بس میں جاتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے بھی جس کی سیٹ آپ کے زیادہ نزدیک ہے وہ آپ کے زیادہ حسن سلوک کے لائق ہے۔ سکول میں، کالج میں جو آدمی جتنا آپ کے نزدیک ہے، دکانداری میں بھی جس کی دکان آپ کے نزدیک ہے تو وہ پڑوسیوں میں اس کے حق سب سے زیادہ ہے۔ اس کو تحفے تحائف دینے میں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں باقیوں کے ساتھ زیادہ ترجیح دے دینی چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی تکریم کرے، اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو کتنی بڑی یہ حدیثیں ہیں، کتنی بڑی یہ روایات، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہیں کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ جنت نظیر معاشرہ ہو جاتا ہے۔ ہمسایوں کی ٹرمینالوجیز میں ملکوں کے ساتھ بھی ہمسائے ہوتے ہیں۔ آپ اگر 7 سمندر پار کے ملکوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ممالک کے ساتھ آپ دوستی نہیں رکھتے، تو یہ بھی اس حدیث کے مطابق آپ ایمان کے اس درجے میں شاید نہیں ہے کہ ملکوں میں بھی آپ کے جو قریب ترین ملک ہیں، جن کا جغرافیہ، جن کی سرحدیں آپ کے نزدیک ہیں، آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہو جائیں۔ ہاں، اگر کوئی دشمن خود جارحیت پہ اتر آئے، کوئی پڑوسی خود جارحیت پہ اتر آئے، کوئی پڑوسی خود ظلم کرنا شروع کر دے، یاد رکھیے حقوق پڑوسی کے صرف وہاں تک ہیں کہ آپ جائز کاموں میں اس کی مدد کریں گے، جائز کاموں میں اس کو سپورٹ کریں گے، آپ جائز کام میں اس کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ لیکن آپ کا پڑوسی ہو، آپ کا کولیگ ہو، آپ کے والدین ہو، ایون اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کی نافرمانی کر رہے ہیں یا وہ ظلم کر رہے ہیں، تو پھر وہ حسن سلوک کے طلبگار نہیں، پھر وہ حسن سلوک کے مستحق نہیں، بلکہ شریعت کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر آپ برائی کو ہاتھ سے روکیں گے تو وہ پڑوسی چاہے ملک ہو، اگر جارحیت کرے گا تو اس کی جارحیت روکنا آپ پہ فرض ہو جاتا ہے۔ وہ آفس میں اگر آدمی غلط کام کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، قربہ پروری کر رہا ہے، تو اس کا ہاتھ روکنا آپ کا فرض ہے۔ وہ دکاندار، اگر آپ کا پڑوسی دکاندار بھی ہے لیکن وہ ملاوٹ کر رہا ہے، وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، وہ مہنگی چیزیں فروخت کر رہا ہے، تو اس کو روکنا آپ کا فرض ہے، اس کی شکایت لگانا آپ کا فرض ہے۔ اسی طرح آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، کوئی آدمی سمگلنگ کر رہا ہے، کوئی ایسی انلیگل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، تو پھر ہمسایوں والے حقوق ختم ہو گئے۔ پھر آپ قانون کے مطابق، اسلامی ریاست کے قانون کے مطابق اور اسلام کے قانون کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کریں۔ لیکن ان چیزوں کے علاوہ
معروف کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں آپ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تب آپ ایمان والے ہوں گے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ ہر قسم کے اچھے تعلقات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو برے پڑوسیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔